أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی گناہ کرے، سوءًا متعدی گناہ ایک اور لازم گناہ دو، یعنی جو کوئی چوری کرے یا وہ کیا کرتا ہے، متعدی گناہ، ایسا گناہ کرتا ہے جو گناہ دوسروں کے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین تو اس طرف گئے ہیں جو آدمی چوری کرے، یعنی یہ جو اوپر چور گزرا ہے نا بشیر، اس کے متعلق، اور مفسرین کہتے ہیں آیت عام ہے، اس کا مطلب ہے ایسا گناہ کرے جس گناہ کی وجہ سے باقی لوگ بھی گناہ میں ملوث ہو جائیں، متعدی گناہ۔ بہت سی قسمیں ہیں اس کی متعدی گناہ کی۔ جوا خانہ کسی نے کھول دیا لیاذ باللہ تو متعدی گناہ ہے نا، باقی لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ او یسلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، اس سے مراد وہ جھوٹی شہادت دینے والے، بشیر جو جھوٹ بول رہا تھا، چوری کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، اپنے محلے والوں کو، قبیلے والوں کو کہا کہ میری شہادتیں دینا جھوٹی۔ اللہ نے فرمایا جو یہ گناہ بھی کر لے، متعدی گناہ کر لے، چوری کر لے، جھوٹی شہادت دے دے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے مالک کو بڑا مہربان اور بڑا گناہ بخشنے والا پائے گا۔ دیکھا ہے، یہ اس کو اصل میں ترغیب دی ہے بشیر کو کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کرو، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ہے کمال کہ تعالی شانہ، آپ تصور کریں جرم کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہاں پہنچ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹی گواہیاں، اس سے بڑا گناہ تو پھر شرک ہی رہ گیا تھا، اور کون سے گناہ اس سے بڑے ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا بھی گر جائے، یستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ سے بخشوائے تو اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، بس توبہ کرتا رہے، زندگی بھر کام یہی کرے کہ توبہ کرتا رہے۔ گناہ سے تو توبہ کرنی ہے، نیکی سے بھی کرتا رہے کہ خدایا یہ نیکی اس قابل نہیں تھی کہ آپ کے حضور پیش کی جاتی، اور اس توبہ کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قیامت کے دن اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ چیز استغفار کو پائے، معافی کو پائے، کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آپ خود سوچیں، اب اس سے بڑا جرم کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، کوشش کر رہا ہے، چوری کی، اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، ان سے جھوٹی قسمیں کھلوا دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں پھر بھی اگر توبہ کرتے ہو ہم معاف کر دیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانے والے کم رہ گئے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی ہو گئی، یہ چیز اب جہنم میں ہی جاؤ گے، اور نچلے طبقے میں سب سے نیچے تم نے ہی جلنا ہے، یہ ہونا ہے۔ ارے واقعی اللہ اگر عدل کر دے تو پھر تو کوئی نہ بچے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں، ہے نا؟ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پائے گا بخشنے والا، مہربان۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، یاد رکھو یہ مایوسی اتنا شدید گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اسی لیے جو بیٹا
30 برس پہلے کہیں گم ہو گیا تھا، 25 برس پہلے ان کے والد بھی جب باقی بھائیوں کو بھیج رہے ہیں اپنے بیٹوں کو تو کہتے ہیں کہ ولا تَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور میں اللہ سے تو مایوس نہیں ہوں، اور اللہ سے مایوس تو بس کافر ہی ہوا کرتے ہیں، خدا سے مایوسی نہیں۔ جاؤ یا بنی یذهبوا فتحسسوا، جاؤ اور میرے بیٹے یوسف کو کہیں تلاش کرو، اور میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ سے، کچھ گناہ ہو جائے، کچھ کر گزرے، معافی مانگتا رہے، وہ معاف کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، ہمارا کام تھوڑا ہی ہے، کھولیں یا نہ وہ کھولیں در، تجھ کو ہے اس کی کیوں فکر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ تو فقیر نے تو یہی کرنا ہے، مانگتا رہے، نہیں دیتے تو نہ دیں، پھر کیا ہوا، اگلے دن صحیح، پھر صحیح، پھر صحیح۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ بلاتا ہے اور کہتا ہے توبہ کرو، معافی مانگو، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اسی کی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کسی کو بھی۔